پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد اس ٹائم فل ہائی الرٹ پہ ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ایک بام بلاسٹ ہوا ہے جس میں ابھی تک جو ہمارے پاس نمبرز آ رہا ہے اس کے مطابق 12 پیپل ہیو ڈائیڈ، شہید ہوئے ہیں 12 لوگ، اور جو نمبر ہمارے پاس اس ٹائم آ رہا ہے کہ جو لوگ زخمی ہیں وہ بھی تقریباً 10 لوگ اس ٹائم زخمی ہیں، جو اس ٹائم ہمارے پاس نمبر آ رہا ہے۔ اوبیسلی ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس نمبر کو دوبارہ سے میچ کر کے آپ کو بتائیں گے، بٹ مور امپورٹنٹلی یہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے، افغانستان کے ساتھ آلریڈی پاکستان کی بہت کشیدگی ہے، بٹ دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے کس طرف جائیں گی۔ بٹ اس سے پہلے میں بات کروں افغانستان اور بھارت کی، اس دھماکے کی بات کرتے ہیں۔ یہ دھماکہ جو ہوا یہ بہت عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی بام بلیز اسلام آباد میں ہوا۔ ابھی اس ٹائم جو پولیس کے سپوکس پرسن ہیں ان کے مطابق پہلی بات تو یہ کہ اس پورے علاقے کو سیل کر لیا گیا ہے، G11 کا علاقہ جو کہ کھلی کچہری یعنی جو کورٹ ہے اس کے پاس وہ علاقہ ہے، اور اس پورے علاقے کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے اس کو شیڈ کر لیا گیا ہے۔ وہاں پہ پولیس آ چکی ہے، وہاں پہ جانا ممنوع ہے، کوئی نہیں جا سکتا۔ اور دوسری اہم بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی پوری سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ پہ ہیں، کیونکہ یہ اٹیک جو ہے یہ بہت عرصے بعد اسلام آباد نے دیکھا ہے۔ اسلام آباد کے لوگ شاید اس اٹیک کو اینٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے تھے، بٹ انفارچونیٹلی یہ اب اٹیک ہو چکا ہے۔ اس اٹیک میں پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور سویلینز بھی اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ جو پاکستان کی پولیس کے سپوکس پرسن ہیں ان کے مطابق اس اٹیک کو بھی پروب کیا جا رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، فورنزک ٹیم بھی اس ٹائم آ چکی ہے، اور وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کیا یہ ادھر یہ ایک گاڑی کے اندر بام بلاسٹ ہوا ہے یا یہ کسی نے اپنے آپ کو خود پھاڑا ہے یا خود کچھ حملہ ہوا ہے۔ سو ابھی تک اس بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، بٹ اٹ از اے ویری ورسٹ اٹیک وی ہیو سین ان ایئرس۔ بہت عرصے بعد ہم نے اس طرح کا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ دیکھا ہے جس کو ہم سب لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اب اس ٹائم بات یہ ہے کہ جو ٹائم ہے جس ٹائم یہ بم دھماکہ ہوا ہے وہ وقت جو ہے وہ 12:30 کا ٹائم تھا، 12:30 بجے یہ اٹیک ہوا ہے۔ یعنی یہ ایسے موقع پر اٹیک ہوا ہے جب بچوں کی چھٹی ہو رہی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آفیسز سے جو ہے وہ لنچ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک رش کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ ایک انفارچونیٹ اٹیک ہوا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ اس ٹائم جو شری لنکا کی کرکٹ ٹیم ہے وہ اس ٹائم اسلام آباد سے جو ہے وہ بہت قریب جو راولپنڈی اسٹیڈیم ہے وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پہ وہ میچ کھیل رہی ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس ٹیم کی سیکیورٹی کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 2009 میں لاہور میں شری لنکا کی ٹیم پر ایک اٹیک ہوا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان سے کرکٹ روٹ گئی تھی، بہت عرصے تک پاکستان میں کرکٹ نہیں آئی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان سارے لوگوں کو پروٹیکشن دی جائے۔ اوبیسلی پاکستان کی فورسز بڑی قابل ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیسے ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے جو بھی فورن کرکٹرز آتے ہیں۔ آفٹر آل بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹرز پاکستان میں ایزیلی آ رہے ہیں اور وہ ایزیلی گیم کھیل رہے ہیں، بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ ایسے موقع پر جو شری لنکا کی کرکٹ ٹیم ہے اس کی سیکیورٹی کو ظاہری بات ہے اور بڑھا دیا جائے گا، اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو راستے ہیں ان کو بھی اور زیادہ جو ہے وہ سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیا جائے گا۔ اور اگلی بات یہ کہ تھوڑی دیر پہلے محسن نقوی صاحب جو پاکستان کی جو انٹیریئر منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے ایک جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے پولیس چیف کے ساتھ، اسلام آباد کے چیف کے ساتھ جو پولیس میں ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک فی الحال پاکستان جو ہے وہ کسی پر الزام نہیں لگائے گا جب تک پاکستان اس پراپرلی اس چیز کو پروب نہیں کرے گا۔ اور میرا پرسنل اندازہ یہ ہے کہ شام 5 یا 6 یا میکسیمم 7 بجے تک ہمیں کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے مل جائے گی، اور ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی جو ہے یہ اٹیک کہاں سے کیا گیا، اس کے اوریجنیٹرز کہاں سے تھے۔ اور مور امپورٹنٹلی ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر یہ اٹیک جس کے چانسز ہمیں پہلے بھی نظر آئے کہ یہ افغانستان سے ہی ایسے اٹیکس ہوتے ہیں جن کی بیکنگ جو ہے وہ بھارت کر رہا ہوتا ہے، اگر یہ اٹیکس جس کے چانسز میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہیں سے ہیں، تو پھر ایونچولی پاکستان جو ہے وہ اپنی ایئر اسٹرائکس یا انسائیڈ افغانستان جا کے اپنے اٹیکس اسٹارٹ کر سکتا ہے، جس سے پاکستان ایک میسیج دے ان سارے ٹیررسٹ کو کہ اگر وہ اٹیک کریں گے اس طرح کا کوئی، تو پھر ایونچولی پاکستان بھی اٹیک بیک کرے گا۔ کیونکہ تحریک طالبان جو افغانستان تھے، یا ایون تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بھی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر افغانستان کے اندر کوئی اٹیک ہوا تو پھر وہ اسلام آباد کو بھی اٹیک کریں گے، جس پر پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان بھی سارے معاملے کے لیے پراپر طور پہ ریڈی ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہر طرح سے تیار ہیں کسی بھی اٹیک کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ جو ہی ہمارے پاس اس طرح کی اپڈیٹس آئیں گی میں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ اپڈیٹس شیئر کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میزبان علی عثمانی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔